اب جو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کی پہچان کرواتے تھے، اللہ کی معرفت کرواتے تھے، اب وہ کام تو ہے اس آخر نبی کے آخر امت کے ذمہ، لیکن ایک بات دونوں میں مشترک ہے، وہ کیا کہ جب انبیاء کرام اس کام کو لے کر چلے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر بے شمار تکالیف، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ ہے۔ چونکہ یہ کام انبیاء کرام والا ہے، اب جب آخری نبی کی آخری امت اس کام کو لے کر چلے گی تو ان کے اوپر بھی تکالیف، آزمائشیں، پریشانیاں، دکھ اور مصیبتیں ہیں۔ پریشانیوں و آزمائشوں کا تعلق دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہے، وہ کام انبیاء کریں تب بھی یہ آزمائشیں ہیں، وہ کام آخری نبی کی آخری امت کرے تب بھی یہ آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، یہ لازم و ملزوم ہے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر تاریخ گواہ، جب اس امت کے ذمہ کام لگا تو صحابہ نے، اہل بیت نے، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، محققین، اولیاء اللہ، علماء کرام نے اس ذمہ داری کو خوب اچھے طریقے سے نبھایا اور قیامت تک نبھاتے رہے۔ اور ان کے اوپر جب تکالیف، آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں تو تب بھی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تابعین، تبع تابعین ہوں، مفسرین، محدثین، محققین ہوں، اولیاء کرام ہوں، علماء کرام ہوں، انہوں نے ان تکالیفوں، آزمائشوں، پریشانیوں میں دین کی دعوت کو، دعوت و تبلیغ کو نہیں چھوڑا، عزم و ہمت کا پیکر بنے رہے، صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، ان کے پیش و بات میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، جان دینا گوارا کر لی لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ چند صحابہ کرام کے واقعات گزشتہ جمعے عرض کیے تھے، ایک دو کی اس جمعہ بھی عرض کروں گا۔